السلام علیکم، کیسے ہیں یوٹیوب فیملی آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں۔ اور صبح آنکھ کھل گئی تھی میری، اور جلدی اٹھ جاتی ہوں ویسے بھی میں بچوں کو اسکول بھیجنے کی وجہ سے، تو میں نے نماز پڑھی۔ اور صبح کی نماز پڑھ لو فجر کی، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ساری نمازیں اپنے ٹائم پہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے فجر کی پڑھ لو تو پھر ہوتا ہے کہ دوسری نمازیں بھی خود بخود دل کرتا ہے کہ بھئی نئی وقت پہ ادا کی جائے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سب نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ اپنی عشاء کی نماز چھوڑیں، تو عشاء کی بھی پڑھ لی جاتی ہے۔ اب بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا میں نے، اور نماز کا تکیہ لگایا تھا کیونکہ احسان اس کے اوپر ٹانگ رکھ دیتا ہے تو یہ اٹھ جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے ایمن کو اٹھاتی ہوں میں، کیونکہ ایمن ٹائم پہ اٹھ جاتی ہے اور تنگ بھی نہیں کرتی ہے مجھے اٹھنے میں۔ حسان بہت تنگ کرتے ہیں، حسان اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ان کو اٹھاتے رہو 5 منٹ کہہ کر وہ سوتے رہتے ہیں، تو مشکل ہے مجھ سے اٹھتا ہے، زیادہ تر اس کے بابا ہی اٹھاتے ہیں اس کو، میں انہیں کو اٹھا دیتی ہوں، میں بولتی ہوں بھائی اس کو اٹھائیں آپ نا۔ تو یہ کہ ایمن اٹھ گئی تھی، اور ایمن اپنے اسکول کی تیاری جلدی بھی کر لیتی ہے، میری بال باندھنے کی وجہ سے، میری وجہ سے انتظار کرتی ہے وہ کہ میں اس کے بال باندھوں گی، کیونکہ 2 پونی الاؤ ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ صبح روشنی بھی ہو گئی تھی، 6:30 کا ٹائم تھا یہ، اور روشنی ہو گئی تھی، اچھا لگ رہا تھا، اور آج کل موسم بھی بڑا پیارا خوبصورت ہوا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو۔ اور نا گیس ایز یوزول ہمارے یہاں ہوتی ہی نہیں ہے، تو میں نے بس سلنڈر پہ پکایا، چائے وائے پکائی جلدی کیونکہ ایک ہی چولہا ہے، پھر سالن والن گرم کرا، آلو پالک بنایا تھا میں نے، اور میں نے کہا چلو بچوں کو جلدی سے نا ان کو دونوں کو پہلے پراٹھے ڈال کے دے دیتی ہوں، کیونکہ سلنڈر کا پتہ نہیں ہوتا کب گیس ختم ہو جائے، تو جلدی سے میں نے ان لوگوں کو پراٹھے ڈال کے دیے کہ پہلے 2 پراٹھے بنا لیتی ہوں اور ان بچوں کو دے کے فارغ کرتی ہوں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے پراٹھے بنانا بھی نہیں آتے تھے جب شادی ہوئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے اتنے اچھے پراٹھے بناتی ہوں کہ سب تعریف کرتے ہیں۔ اور چائے پک چکی تھی، میں نے کہا چلیں اب چائے تو جوش آ چکا ہے اچھا خاصا، اور سالن بھی گرم ہو گیا تھا، تو میں چلو پراٹھے بنانا سٹارٹ کریں، اور میں نے کہا ان دونوں کو دے کر فارغ ہو جاتی ہوں۔ وہی اپنے پیڑے میں نے 2 جلدی بنائے، اور بچوں کو جلدی سے پراٹھے بنائے اور سیکھا میں نے، اور بچوں کو دینا شروع کر دیے تھے۔ یہ کہ پیڑے بنا کے میں وہ رکھ دیتی ہوں، اور تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد میں بیلنا شروع کرتی ہوں، کیونکہ تھوڑا سا یہ نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ فریج کا آٹا تھا، مسئلہ ہوتا ہے پھر۔ تو میں نے پراٹھے بنائے، اور میں کرکرے بچوں کو میرے پراٹھے پسند ہیں، کڑک نا، نرم پراٹھے ان کو پسند نہیں ہو، گرم گرم کھانے کا ان کو اچھے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہو جائیں نا تو یہ کہتے ہیں مما مزہ نہیں آ رہا پراٹھے کھانے میں، تو یہی کہتے ہیں کہ آپ صبح جلدی اٹھا کریں تو میں جلدی بنا دوں گی۔ چھٹی کا دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور پراٹھے بنا دیتی ہوں، تو پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پراٹھے کب کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور یہ مزے کے نہیں ہو رہے، تو یہ کہ بچے گرم پراٹھا کھانا پسند کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جلدی کر کے بھیجتی ہوں تاکہ ان کا ٹائم لیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر لیٹ ہو جائے تو پھر اسکول والے گیٹ بند کر دیتے ہیں اور پھر ان کا چھٹی ہو جائے گی، مگر ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، اور مگر یہ کہ ٹائم پہ چلے جاتے ہیں بچے، کبھی 5 منٹ ہو جاتا ہے تو میں میسج کر دیتی ہوں، وہاں پہ ان کی خالہ ہوتی ہیں بڑی، تو یہ کہ ان کو پیغام میں بھیج دیتی ہوں۔ تو گیس تو آ نہیں رہی تھی چولہے میں، وہ چنی آ رہی تھی، تو یہ کہ میں نے سلنڈر پہ کھانا بنایا، اپنا ناشتہ بچوں کو ریڈی کر کے دے دیا۔ صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جلدی بس نمٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو پہلے کر کے بھیج دیں، تو یہ کہ میں نے پھر پراٹھے سیک لیے تھے، اور ایمن بھی یہی کہتی ہے کہ نا مما آپ کے پراٹھے بہت پسند آتے ہیں، میری فرینڈس کو اسکول میں، میری کلاس فیلو ہے نا، وہ کہتی ہیں آپ کی مما اتنے اچھے پراٹھے بناتی ہیں، تو مجھ سے کہتی مما آپ نا آلو کا پراٹھا بنا کے بھی دینا مجھے، تو نا اب یہ کہ صبح کا ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ نا جلدی کر کے ان کو ناشتے سے فارغ کروں یا آلو کے پراٹھے بیٹھ کے بناؤں۔ اب یہ کہ کسی دن موقع ملے گا ایسا، کیونکہ گیس بھی نہیں ہوتی، سلنڈر پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی چولہا ہے سلنڈر کا، تو بڑی مشکل سے میں کام کر پاتی ہوں، تو یہ کہ بچوں کا ناشتہ ہی صبح کوشش کرتی ہوں کہ ان کو ناشتہ دوں اور جلدی بھیجوں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کھانے وانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے سالن بنا لے پھر بعد میں روٹی ڈال لی، اور کبھی گیس چلی بھی ختم ہو بھی گئی سلنڈر میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، تو میں نے 2 پراٹھے بنا دیے تھے اور ان لوگوں کو دے دیا تھا، اور چائے وقت کا کلر بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا، اور حماس کا دودھ گرم کر رہی تھی، میں نے کہا چلو حماس کا دودھ بھی گرم کر رہی ہوں، اگر اٹھے گا تو دے دوں گی۔ اس کے بابا کے اپنا پراٹھا میں نے پیڑے بنا کے رکھ دیے تھے، اور نا ان لوگوں کو میں اندر آئی تو دیکھا یہ لوگ کھا رہے تھے، اور جو حسان ہے نا وہ کھانے میں بڑا تنگ کرتا ہے، ایمن تو پھر بھی نہیں ہے کہ کھا لیتی ہے کچھ بھی آپ دے دو اس کو، حسان بڑا تنگ کرتا ہے، آپ سے اس کے کھانے کے انداز سے پتہ چل گیا ہوگا، بس کہتا ہے کڑی بناؤ، اب یہ کہ روزانہ تو کڑی نہیں بن سکتی نا، اب ظاہر ہے کبھی کبھی کڑی بن سکتی ہے، بہت مشکل سے اس کو کھانے پسند آتے ہیں،
تو یہ اس کی شکل سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ صبح صبح اس کی شکل ایسی رہتی ہے. کہتے ہیں بس موبائل دے دو. اب موبائل ہم صبح صبح دیتے نہیں ہیں تو بابا غصہ کرتے ہیں. تو بس یہ کہ یہ ایسے ہی کھاتا ہے یہ تنگ کر کے مجھے. تو یہ ہے کہ ہم دونوں ناشتہ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو ناشتہ کر لو. اور نہ اس کے آپ کو اٹھانے سے انداز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ کیسے کھا رہا ہے یہ. اور نہ ایمن کو سردی لگ رہی تھی, کہہ رہی مما سردی لگ رہی مجھے. تو میں نے کہا ہاں صبح موسم ایسا ہو گیا نا ٹھنڈ والا, تو اس وجہ سے اس کو سردی لگ رہی تھی. تو یہ کہ جلدی جلدی انہوں نے ناشتہ کرا. میں نے کہا چلیے ناشتہ کر کے فارغ ہو جاؤ تاکہ جلدی میں آپ کے بال باندھ دوں. تو پھر یہ فٹافٹ سے انہوں نے ناشتہ اپنا ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے اور خوب آرام سے انجوائے کر کے پراٹھا کھاتے ہیں یہ لوگ. اور میں ان کے پیچھے پڑی رہتی ہوں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کھاؤ. ابھی کھا پی کے فارغ ہو گئے تھے. حسان صاحب اپنے ساکس میں لگ گئے تھے کیونکہ ساکس پہننے میں بہت ٹائم لگاتا ہے, تنگ بھی بہت کرتا ہے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ویسا کیوں ہو رہا ہے, بہت دماغ ہے ان کے بھی. اور نہ میں ان سے پوچھ رہی تھی آپ کے پاس اسٹیشنری پوری ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے ان کے پاس پینسل کا ہی رونا رہتا ہے. تو کہنے لگے نہیں پینسل نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو چلیے نکال لو پھر. تو یہ پینسل نکالنے میں لگ گئے تھے. اور یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ میں اس کو بولتی ہوں کہ 1-2 پینسلیں ایکسٹرا رکھا کرو بیگ میں, تاکہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس پینسل نہ ہو تو کام کر لو آپ. یہی تھے. اب یہ الماری میں گھسے ہوئے تھے اور سو کے یعنی ان کو یاد آتا ہے کہ پینسل نکالنی ہے. تو یہ پینسل نکال لی تھی انہوں نے. اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو شیئر کریں, کمنٹس کر کے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اور اگر کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس کمی کو پورا کر سکوں. اور ایمن کے بال بہت فریزی ہیں, بہت مشکل سے اس کے بال سلجھتے ہیں. تو میں نے پھر میں نے چلو پونیاں باندھوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو ایک ہی پونی باندھ کے جاتی ہیں. یہ اپنی خرچی لے رہی تھی آج ہی. حماد صاحب اٹھ گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا شور ہو جاتا ہے نا کمرے میں تو ان کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے. انہیں بابا کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور نہ خوب مستا کے ہلنا جلنا کر رہے تھے وہ. ایمن اپنے اسکول جانے کی تیاری میں لگ گئی تھی. یہ وی اینڈ میں ہی لگاتی ہیں, میں ان کو بولتی رہ جاتی ہوں اب آپ پوری ریڈی ہو جاؤ پوری ریڈی ہو جاؤ, مگر نہیں ان کو اینڈ میں ہی وی لگانی ہوتی ہے. تو یہ کہ وی لگا کے یہ حماس کی ہنسی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. یہ بہت شرارتی ہو گیا ہے, بہت زیادہ شرارتی ہو گیا ہے. رکتا نہیں ہے کمرے سے باہر جانے میں لگا رہتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ زینہ ہے باہر, نیچے ویچے نہ گر جائے. اور باہر کا نظارہ آپ لوگ دیکھیں, روشنی ہو رہی ہے. کمرے کا دروازہ بند کیا ہوتا ہے کیونکہ بالکل فرنٹ پہ سورج کا وہ روشنی پڑتی ہے تو کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے ایک دم سے نا. تو یہ کہ ابھی فی الحال توڑ گیا تھا حماس اور وہ یہاں پہ پینسل چھوڑ کے چلے گئے باہر ہی. اور میں اس کے بابا کے پراٹھے بنانے لگ گئی تھی. میں نے کہا اس کے بابا کو ہی پراٹھے بنا کے دے دیتی ہوں, ناشتہ کر لیں گے وہ. یہ ابو کے ساتھ کبوتر کھول کے کھڑا ہوا تھا. اور نیکسٹ ویڈیو اگر آپ کو میری پسند آئے تو پلیز ضرور بتائیے گا. میری صبح کی روٹین ایسی ہی ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.